اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ رابعہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور شرح جامی بحث اسم کا درس دینے جا رہا ہوں۔ بات چل رہی ہے ان جگہوں کی جہاں پر مبتدا کی خبر کا حذف کرنا واجب ہے۔ اس سے پہلے آپ نے پہلی جگہ کا بیان پڑھا تھا اور آج دوسری جگہ کا بیان ہے۔ اس بیان سے متعلق شرح جامی کی جو عبارت ہے وہ اس طرح ہے: وَثَانِيهَا كُلُّ مُبْتَدَإٍ كَانَ مَصْدَرًا صُورَةً أَوْ بِتَأْوِيلِهِ مَنْسُوبًا إِلَى الْفَاعِلِ أَوِ الْمَفْعُولِ أَوْ كِلَيْهِمَا وَبَعْدَهُ حَالٌ أَوْ كَانَ اسم تفضیل مضافاً إِلَى ذَلِكَ الْمَصْدَرِ وَذَلِكَ مِثْلُ ذِهَابِ راجلاً وضرب زید قائما اذا كان زید مفعولا به ومثل ضرب زیدا قائما او قائمین وان ضربت زیدا قائما واکثر شرب السویق ملتوتا واخطب ما يكون الامیر قائما فذهب البصريون إلى أن تقديره ضربي زيدا حاصل إذا كان قائما فحذف حاصل كما تحذف متعلقات الظروف نحو زيد عندك فبقي إذا كان قائما ثم حذف إذا مع شرطه العامل في الحال وأقيم الحال مقام الظرف لأن في الحال معنى الظرفية فالحال قائم مقام الظرف القائم مقام الخبر فيكون الحال قائما مقام الخبر۔ یہاں سے اس دوسری جگہ کا بیان ہے جہاں پر مبتدا کی خبر کا حذف کرنا واجب ہے۔ اس جگہ کی تفصیل یہ ہے کہ جو مبتدا مصدر ہو، خواہ حقیقتاً مصدر ہو یا تعویل کے بعد مصدر ہو، اور اس مصدر کی نسبت فاعل یا مفعول یا فاعل اور مفعول دونوں کی طرف ہو، پھر اس کے بعد کوئی اسم ہو جو فاعل یا مفعول یا دونوں سے حال واقع ہو، یا مبتدا اسم تفضیل ہو جس کی اضافت ابھی جو ذکر کیا گیا مصدر کا اس کی طرف اضافت ہو، تو ان دونوں صورتوں میں خبر کا حذف کرنا واجب ہوگا۔ مصنف نے جو قاعدہ بیان کیا ہے، شارح کے بیان کردہ احتمال کے مطابق اس کی 12 صورتیں نکلتی ہیں، لیکن ہر ایک کا ذہن اس کی طرف نہیں جا پاتا اور نہ ہی شارح نے
اس کی ایسی تفصیل بیان کی ہے. آپ ان احتمالات کی تفصیل سماعت کر لیجئے. ان میں جو خبر اور عامل حال مقدر ہے ہم اس کو بھی بیان کریں گے. پہلی صورت جو ہے وہ کیا ہے؟ مبتدا مصدر حقیقی فاعل کی طرف منسوب ہو اور فاعل سے حال واقع ہو. جیسے ذہابی راجلہ. اب یہاں پر تقدیر خبر مع تقدیر عامل کیا ہے؟ حاصل اذا کنت راجلا. کیا ترجمہ ہوا اس کا؟ پوری مثال کا یعنی مذکور اور مقدر ملا کے کہ میرا جانا حاصل ہوا جبکہ میں پیدل چلنے کی حالت میں تھا، یعنی پیدل جانا ہوا. دوسری صورت مبتدا حقیقی مفعول کی طرف منسوب ہو اور مفعول سے حال واقع ہو. جیسے ضرب زید قائما. اب یہاں پر تقدیر خبر مع تقدیر عامل یہ کیا ہے؟ حاصل اذا کان قائما. اس میں ضرب مصدر ہے جو زید مفعول کی طرف منسوب ہے اور قائمن اسی مفعول سے حال واقع ہے. ترجمہ یہ ہوگا کہ زید کو مارنا اس کے کھڑے ہونے کی حالت میں حاصل ہوا. یہ دوسری مثال رہی. تیسری مثال مصدر حقیقی فاعل اور مفعول دونوں کی طرف منسوب ہو اور حال دونوں سے واقع ہو. جیسے ضربی زیدن قائمین. اب یہاں پر تقدیر خبر مع تقدیر عامل حال کیا ہے؟ حاصل اذا کننا قائمین ہے. اس میں ضرب مصدر ہے، یا ضمیر فاعل ہے اور زیدن مفعول ہے اور مصدر ان دونوں کی طرف منسوب ہے اور قائمین دونوں سے حال ہے. اگر صرف فاعل یا مفعول سے حال ہو تو قائمن کہا جائے گا. ترجمہ اس کا یہ ہوگا کہ میرا مارنا زید کو ہم دونوں کے کھڑے ہونے کی حالت میں حاصل ہوا. یہ تین صورتیں اس مبتدا کی ہیں جو مصدر حقیقی ہے اور یہی تین صورتیں ایسے مبتدا کی بھی نکلیں گی جو مصدر تاویلی ہے. کیا ہے وہ تین صورت؟ نمبر 1 صورت جو ہے مصدر تاویلی ہو، منسوب الی الفاعل ہو اور فاعل سے حال واقع ہو. جیسے ان ضربتو قائما. اس میں ضربتو صیغہ متکلم ہے جو ان کی وجہ سے مصدر ہو کر ضربی کے حکم میں ہو گیا. قائمن ضمیر متکلم سے حال ہے. دوسری صورت مصدر تاویلی ہو اور وہ منسوب الی المفعول ہو اور مفعول سے حال واقع ہو. جیسے ان ضرب زید قائما. اس مثال میں ضرب فعل ماضی مجہول ہے جو ان کی وجہ سے مصدر تاویلی ہو گیا اور نائب فاعل کی طرف منسوب ہے اور نائب فاعل مفعول کے درجے میں ہوتا ہے. تیسری صورت یہ ہو گئی کہ مصدر تاویلی ہو، فاعل اور مفعول دونوں کی طرف منسوب ہو. جیسے ان ضربت زیدن قائمین. اس میں ضربت ان کی وجہ سے مصدر تاویلی ہے اور فاعل اور مفعول دونوں کی طرف منسوب ہے اور قائمین
ان دونوں سے حال ہے۔ اسی مثال میں اگر تنہا فاعل یا تنہا مفعول سے حال قرار دیں تو قائمن کہا جائے گا، جیسا کہ مصدر حقیقی کی صورت میں اس کا بیان ہو چکا۔ ان احتمالات میں بھی تقدیر خبر ما تقدیر عامل حال ہے اور ترجمہ 3 مذکورہ صورتوں کی طرح ہے۔ یہ کل 6 صورتیں ہوئیں۔ یہی 6 صورتیں اس وقت بھی ہوں گی جب اس میں تفضیل مبتدا ہو اور ان 2 قسم کے مصدروں کی طرف منسوب ہو۔ ہر ایک کی مثال آپ سماعت کریں۔ تقدیر خبر ما عامل حال اسی طرح ہوگی جیسا کہ ان مذکورہ 6 مثالوں میں گزری۔ اچھی بات ہے، ترتیب وار ذرا آپ ہر ایک کی مثال سن لیں۔ نمبر 1، اس میں تفضیل مصدر حقیقی کی طرف مضاف ہو اور وہ مصدر منصوب الی الفاعل ہو، جیسے اکثر شربی قائمن۔ نمبر 2، منصوب الی المفعول ہو، جیسے اکثر ضربی قائمن۔ فاعل اور مفعول دونوں کی طرف منصوب ہو، جیسے اکثر شربی السویق ملتوتن۔ اچھا کہ میرا ستو پینا اکثر اس حال میں ہوتا ہے جب وہ تر کر دیا گیا ہو یا اسے گوندھ دیا گیا ہو۔ اس میں تفضیل مصدر تعویلی کی طرف مضاف ہو اور مصدر تعویلی منصوب الی الفاعل ہو یا منصوب الی المفعول ہو یا دونوں کی طرف منصوب ہو، جیسے اخطب ما یکون الامیر قائمن۔ نمبر 5، مصدر تعویلی منصوب الی المفعول ہو، جیسے اکثر ان ضرب زید قائمن۔ اور نمبر 6، مصدر تعویلی فاعل اور مفعول دونوں کی طرف منصوب ہو، جیسے اکثر ان ضربت زیدا قائمن۔ ان ساری مثالوں میں ما اور ان مصدریہ ہیں جو فعل کے ساتھ مصدر کا معنی دے رہے ہیں۔ ذہابی راجلن جو ہے اس میں، یہ اصل میں کیا تھا؟ ذہابی حاصل اذا کنت راجلن۔ ذہابی مبتدا ہے، حاصل خبر ہے، اس کو حذف کر دیا گیا اور اس کے اذا کنتو کو اس کے قائم مقام کر دیا۔ پھر اس ظرف کو ما اس کے عامل حذف کر دیا اور قائمن حال کو اس کے قائم مقام کر دیا، کیونکہ حال اور ظرف میں مناسبت پائی جاتی ہے۔ حال میں ظرف کا معنی پایا جاتا ہے۔ حاصل یہ ہوا کہ حال قائم مقام ظرف کے اور ظرف قائم مقام خبر کے، لہذا حال بواسطہ ظرف کے خبر کے قائم مقام ہو جائے گا، اور جب خبر کا قائم مقام موجود ہے تو اس کا حذف ہو گیا۔ اسی طرح تمام مثالوں میں سمجھنا چاہیے۔ یہ ساری مثالوں کی توضیح جو آپ کے سامنے بیان کی یہ بصریین کے مسلک کے مطابق تھی۔ علامہ رضی کا اس تعلق سے ایک دوسرا مسلک ہے جس کا بیان ہم انشاءاللہ کل کے سبق میں کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ رابعہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور شرح جامی بحث اسم کا درس دینے جا رہا ہوں۔ جن مقامات پر مبتدا کی خبر کو حذف کرنا واجب ہے ان میں سے دوسرے مقام کا ذکر چل رہا ہے۔ اس تعلق سے گزشتہ سبق میں
جو مثالیں دی گئی تھی اور ان مثالوں کی جو توضیح کی گئی تھی وہ بصریوں کے مسلک کے مطابق تھی، لیکن ان مثالوں کی دیگر نحات نے اس سے الگ توضیح کی ہے، جس کا بیان انشاءاللہ ہم آج کے سبق میں کریں گے۔ پہلے سبق سے متعلق کتاب کی جو عبارت ہے اسے آپ بغور سن لیں۔ کہتے ہیں قال الردی ھذا ما قیل فیہ وفیہ تکلفات کثیرہ والذی یظہر لی ان تقدیرہ نحو ضربی زیدین یلابسہ قائما اذا اردت الحال عن المفعول وضربی زیدن یلابسنی قائما اذا كانت عن الفاعل اولا، ثم نقول حذف المفعول الذي هو ذو الحال فبقي ضربي زيدا يلابس قائما، ويجوز حذف ذي الحال مع قيام القرينة كما تقول الذي ضربت قائما زيد أي ضربته، ثم حذف ملابس الذي هو ثم حذف يلابس الذي هو خبر المبتدا والعامل في الحال، وقام الحال مقامه كما تقول راشدا مهديا أي سر راشدا مهديا، فعلى هذا يكونون مستريحين من تلك التكلفات البعيدة۔ وقال الكوفيون تقديره ضربي زيدا قائما حاصل بجعل قائما من متعلقات المبتدا، ويلزمهم حذف الخبر من غير سد شيء مسده وتقييد المبتدا المقصود عمومه بدليل الاستعمال۔ وذهب الأخفش إلى أن الخبر الذي سدت الحال محله مصدر مضاف إلى صاحب الحال أي ضربي زيدا ضربه قائما، وذهب بعضهم إلى أن هذا المبتدأ لا خبر له لكونه بمعنى الفعل، إذ المعنى ما أضرب زيدا إلا قائما۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جو مثالیں دوسرے مقام سے متعلق جہاں خبر کا حذف کرنا واجب ہے وہ مثالیں گزریں، ان میں جو عبارت کی تقدیرات بیان کی گئیں وہ بصریوں کے مسلک کے مطابق تھیں، لیکن علامہ ردی کا کہنا ہے کہ ان تقدیرات میں ڈھیر سارے تکلفات ہیں، جیسا کہ ظاہر ہے۔ ایک تکلف تو یہ ہے کہ ان میں ظرف کو پورے جملے کے ساتھ حذف کیا گیا ہے اور اس مقام کے علاوہ کہیں ایسا نہیں ہوا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان ساری مثالوں میں کانا ناقصہ کو تامہ قرار دیا گیا ہے، حالانکہ ناقصہ ہونا اس میں اصل ہے۔ اسی طرح حال کو ظرف کے قائم مقام کرنے کی دوسری جگہ نظیر نہیں ملتی، اس لیے رضی اپنی رائے ظاہر فرماتے ہیں
کہ حال کا عامل یلابسونی یا یلابسوہو نکالا جائے۔ اس صورت میں تینوں مذکورہ خرابیوں میں سے کوئی خرابی لازم نہیں آتی۔ مثلا ضربی زیدن قائمن کی تقدیر عبارت اس طرح ہوگی کہ ضربی زیدن یلابسونی قائمن، اگر ضرب کے مضاف الیہ یا متکلم فاعل سے حال قرار پائے، اور اگر زیدن مفعول سے حال واقع کیا جائے تو ایسی صورت میں یلابسوہ نکالا جائے۔ اس میں پہلے تو مفعول کی ضمیر کو جو یلابسو فعل کے ساتھ ہے حذف کیا گیا ہے، اور قرینہ یا متکلم اور ہا ضمیر غائب کی ہے، کیونکہ یہ ضمیر ذوالحال ہے اور ذوالحال کو قرینہ کے قیام کے وقت حذف کرنا جائز ہے۔ اس کے بعد فعل کو جو حال میں عامل ہے حذف کیا گیا ہے اور حال کو اس کے قائم مقام کر دیا گیا ہے، اور یہ اکثر ہوتا ہے کہ حال کو اس کے عامل کے قائم مقام کر دیا کرتے ہیں، جیسے راشدن مہدین میں راشدن حال کے عامل مثلا سر حذف کر کے راشدن کو اس کے قائم مقام کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد مصنف نے کوفیوں کی رائے اس سلسلے میں بتائی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ خبر کو حال کے بعد محذوف مانا جائے اور حال کو متعلقات مبتدا سے قرار دیا جائے، یعنی مبتدا سے اس کو حال بنایا جائے۔ تقدیر عبارت اس طرح ہوگی ضربی زیدن قائمن حاصل، لیکن کوفیوں پر اعتراض ہوتا ہے کہ آپ کی توجیہ کی بنا پر ایک خرابی تو یہ لازم آتی ہے کہ وہ مبتدا جس میں عموم مقصود ہوتا ہے اس کو مقید کر دیا جائے، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ اس میں جنس معرفہ ہو اور اس میں تخصیص کا کوئی قرینہ نہ ہو تو اس میں عموم مقصود ہوتا ہے۔ یہاں ضرب مصدر ہے جو یا ضمیر متکلم معرفہ کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے معرفہ ہے، اس میں قاعدے کے مطابق عموم ہونا چاہیے، کسی حالت سے اس کی تقیید نہیں ہونی چاہیے، اور یہاں اسے قیام کے ساتھ مقید کیا جا رہا ہے۔ دوسری خرابی یہ ہے کہ خبر کو حذف کیا گیا اور اس کا کوئی قائم مقام نہیں بنایا گیا۔ امام اخفش اس بات میں تو بصریین کے موافق ہیں کہ خبر مبتدا کے متعلقات میں سے نہیں بلکہ متعلقات خبر سے ہے، لیکن بصریین کے نزدیک خبر افعال عامہ جیسے کون ہے، ثبوت ہے، وجود ہے، حصول ہے، یہ سب نکالی جائے، اور اخفش افعال خاصہ نکالتے ہیں، چنانچہ ان کے نزدیک خبر مصدر نکالی جائے گی جو مبتدا کے معنی میں ہو اور ذوالحال کی طرف مضاف ہو کر، کیونکہ محذوف کو مذکور کی جنس سے ہونا چاہیے۔ اخفش کے نزدیک تقدیر عبارت اس طرح ہوگی ضربی زیدن ضربہ قائمن، اس میں خبر یعنی ضربہ کو جو قائمن میں عامل ہے حذف کر دیا اور حال کو اس کے قائم مقام کر دیا گیا۔ اخفش کے مذہب میں یہ خامی ہے کہ مصدر عامل ضعیف ہے، اس کا حذف کرنا جائز نہیں ہے۔ بعض دیگر نحات کی طرف ایک قول منسوب کیا گیا، یہ ابن باشا کا قول ہے۔ ان کا قول یہ ہے کہ اس قسم کے مبتدا کے لیے
خبر کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایسا مبتدا فعل کے معنی میں ہوتا ہے۔ مثلا مثال مذکور ضربی زیدن قائمن، اضرب زیدن قائمن کے معنی میں ہے۔ اس قول کو بھی پسند نہیں کیا گیا، اس لیے کہ مبتدا اگر تعویل کے بعد فعل کے معنی میں ہو جائے تو یہ اس سے لازم نہیں آتا کہ وہ اپنی حقیقت سے بھی نکل جائے اور اس کو خبر کی ضرورت نہ باقی رہے، کیونکہ ایک نوع دوسرے نوع کی تعویل میں ایک نوع دوسرے نوع کی تعویل میں ہو جانے سے وہ اپنی حقیقت سے نہیں نکل جاتی۔ یہ اس عبارت کی پوری تشریح ہوئی۔ اس تشریح کی روشنی میں آپ اس عبارت کا ترجمہ بھی آسانی سے کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ رابعہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور شرح جامی بحث اسم کا درس دینے جا رہا ہوں۔ ان مقامات کا بیان چل رہا ہے جہاں مبتدا کی خبر کو وجوباً حذف کیا جاتا ہے۔ وہ کل 4 جگہیں تھیں، جن میں 2 جگہوں کا بیان گزشتہ سبق میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ آج ان میں سے تیسری جگہ کا بیان ہے اور انشاءاللہ چوتھی جگہ کا بیان بھی ہم کریں گے۔ آج کے درس سے متعلق جو عبارت ہے شرح جامی کی، وہ اس طرح ہے: وَثَالِثُهَا كُلُّ مُبْتَدَإٍ اشْتَمَلَ خَبَرُهُ عَلَى مَعْنَى الْمُقَارَنَةِ وَعُطِفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ بِالْوَاوِ الَّتِي بِمَعْنَى مَعَ، وَذَلِكَ مِثْلُ كُلِّ رَجُلٍ وَضَيْعَتُهُ، أي كُلُّ رَجُلٍ مَقْرُونٌ مَعَ ضَيْعَتِهِ، فَهَذَا الْخَبَرُ واجب حذفه لأن الواو يدل على الخبر الذي هو مقرون وأقيم المعطوف في موضعه. ورابعها كل مبتدأ يكون مقسما به وخبره القسم، وذلك مثل لعمرك لأفعلن كذا، أي لعمرك وبقاؤك قسمي، أي ما أقسم به، فلا شك أن لعمرك يدل على القسم المحذوف، وجواب القسم قائم مقامه فيجب حذفه. والعمر بمعنى واحد ولا يستعمل مع اللام إلا المفتوح لأن القسم موضع التخفيف لكثرة استعماله. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جن مقامات پر مبتدا کی خبر وجوباً محذوف ہوتی ہے اسی کا بیان چل رہا ہے، اور آج اس
تیسرے موقع کا بیان ہے جہاں مبتدا کی خبر کو وجوباً حذف کیا جاتا ہے۔ اس تیسرے مقام کی جو توضیح ہے وہ یہ ہے کہ جب مبتدا کی خبر مقارنت کے معنی پر مشتمل ہو اور مبتدا پر کسی اسم کا عطف ایسے واو کے ذریعے کیا جائے جو مع کے معنی میں ہو تو ایسے مبتدا کی خبر کا حذف کرنا واجب ہوگا، جیسے کل رجل ودیعتہ۔ یہاں مبتدا کی خبر مقرون ہے جو مقارنت کے معنی پر مشتمل ہے، اور مبتدا یعنی کل رجل پر ایسا واو داخل ہے جو مع کے معنی میں ہے، اور واو کے ذریعے دیعتہ کا عطف کیا گیا ہے۔ تو چونکہ واو بمعنی مع خبر یعنی مقرون پر دلالت کرتا ہے اور معطوف علیہ کے قائم مقام ہے، اس لیے قرینہ اور قائم مقام دونوں موجود ہیں، اس لیے حذف واجب ہو گیا۔ یہاں پر ایک اعتراض ہو سکتا ہے کہ مبتدا پر کسی اسم کا عطف کیا جائے تو ایسی صورت میں معطوف اپنے معطوف علیہ یعنی مبتدا کے قائم مقام تو ہو سکتا ہے، لیکن خبر کے قائم مقام اسے کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ مثلا مثال مذکور میں دیعتہ کا عطف کل رجل مبتدا پر ہے، اس لیے اس کو مبتدا کے قائم مقام تو کر سکتے ہیں لیکن خبر یعنی مقرون کے قائم مقام نہیں کر سکتے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بظاہر تو اس کا عطف مبتدا پر معلوم ہوتا ہے، لیکن در حقیقت اس کا عطف خبر کی ضمیر یعنی مقرون کی ضمیر پر ہے، جو مقرون کا نائب فاعل ہے اور مبتدا کی طرف راجع ہے۔ تو جب اس کا عطف حقیقت کے اعتبار سے خبر کی ضمیر پر ہے تو اس کا خبر کے قائم مقام کرنا صحیح ہے۔ اب آگے ورابعها سے اس چوتھے مقام کا بیان ہے جہاں خبر کا حذف واجب ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب مبتدا مقسم بھی ہو اور اس کی خبر لفظ قسم ہو تو خبر کا حذف کرنا واجب ہوتا ہے، جیسے لعمرک لأفعلن کذا، اس کی اصل لعمرک قسمی لأفعلن کذا ہے۔ اس میں لعمرک مبتدا ہے جس کی قسم کھائی جا رہی ہے اور لفظ قسمی خبر ہے، اس کو حذف کر دیا گیا ہے، اس لیے کہ لام قسم پر دلالت کرتا ہے اور جواب قسم اس کا قائم مقام ہے، تو قرینہ اور قائم مقام دونوں کے پائے جانے کی وجہ سے خبر کا حذف واجب ہو گیا ہے۔ امر بالفتح اور عمر بالضم دونوں کا معنی ایک ہے، لیکن جب لام کے ساتھ استعمال کیا جائے تو عین کو صرف فتحہ پڑھا جائے گا، ضمہ نہیں پڑھا جائے گا، کیونکہ قسم کا استعمال کثرت سے ہوتا ہے اور کثرت تخفیف کا تقاضا کرتی ہے،
اور فتحہ اخف الحرکات ہے، اس لیے لام قسم کے ساتھ عمر کے بجائے امر پڑھیں گے، لعمرک لافعلن قضا کی بجائے لعمرک لافعلن قضا کہا جائے گا۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، کل سے انشاءاللہ مرفوعات کی ایک الگ نوع کا بیان پڑھایا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ رابعہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور شرح جامی بحث اسم کا درس دینے جا رہا ہوں۔ مرفوعات کی بحث چل رہی ہے اور آج کی بحث سے متعلق شرح جامی کی جو عبارت ہے وہ اس طرح ہے: خبر انا و اخواتها، اے من المرفوعات خبر انا و اخواتها، اے اشباہها، من الحروف الخمس الباقیہ، وہی انا وکأن ولکن ولیت ولعل، وهو مرفوع بهذه الحروف لا بالابتداء على المذهب الأصح، لأنها لما شابهت الفعل المتعدي كما يجيء عملت رفعا ونصبا مثله۔ شارح نے من المرفوعات نکال کر خبر انا و اخواتها اے من المرفوعات، یہ شارح جو من المرفوعات نکالا ہے، اس سے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ انا اور اس کے اخوات کی خبر مرفوعات کی مستقل ایک قسم ہے، جیسا کہ بصریین کا مذہب ہے۔ کوفیین کہتے ہیں کہ انا اور اس کے اخوات صرف اسم میں عامل ہیں، خبر جس طرح پہلے عامل معنوی کی وجہ سے مرفوع تھی، ان حروف کے بعد بھی عامل معنوی کی وجہ سے مرفوع رہے گی۔ ان حروف کا اثر خبر میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ شارح نے کوفیین کے اسی مسلک کا رد کیا ہے اور کہا ہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ان حروف کے داخل ہونے سے پہلے خبر پر رفع عامل معنوی کی وجہ سے تھا، جیسا کہ مبتدا پر رفع عامل معنوی کی وجہ سے تھا۔ لیکن جب یہ حروف مبتدا اور خبر پر داخل ہو گئے تو دونوں پر انہی حروف کا اثر ہوگا، عامل معنوی کا اثر دونوں سے ختم ہو جائے گا، لہذا اب خبر پر رفع ان حروف کی وجہ سے آئے گا، نہ کہ عامل معنوی کی وجہ سے۔ شارح نے اخوات کی تفسیر اشباہ سے اس بنیاد پر کی تاکہ اس سے مشہور اعتراض کو دفع کرے۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اخوات کا تعلق تو ذوی العقول سے ہے، لہذا انا کے لیے اخوات کا اثبات کس طرح ہوگا؟ اس کا جواب یہ دیا کہ اخوات سے مراد اشباہ ہے، جس طرح اخوات ایک دوسرے کے مشابہ ہوتی ہیں، اسی طرح یہ حروف بھی آپس میں عمل کے اندر ایک دوسرے کے مشابہ ہیں۔
تو چونکہ اخوات کے لیے مشابہت لازم ہے، اس لیے ملزوم بول کر لازم مراد لیا گیا ہے۔ ان حروف کو حروف مشبہہ بالفعل بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان حروف کو فعل کے ساتھ لفظاً و معنن دونوں طرح سے مشابہت ہے۔ لفظی مشابہت یہ ہے کہ جس طرح فعل ثلاثی اور رباعی ہوتا ہے، اسی طرح یہ حروف بھی ایسے ہیں کہ بعض کے اندر 3 حروف ہیں، جیسے انا ہے، انا ہے، لیتا ہے، اور بعض کے اندر 4 حروف ہیں، جیسے لعل ہے، کأنا ہے، لاکنہ ہے۔ اور یہ تو رہی لفظی مشابہت۔ معنوی مشابہت یہ ہے کہ ان کے معنی بھی فعل کے معنی کی طرح ہے، چنانچہ انا اور انا کا معنی تحقق کے ہیں، کأنا کے معنی تشبہ کے ہیں، لیتا کا معنی تمنا کے ہیں، لعل کا معنی ترجا کے ہیں، لاکنہ کا معنی استدرکا کے ہے۔ اور جب ان کو فعل کے ساتھ مشابہت ہے تو ان کا عمل بھی فعل کے مشابہ ہوگا، اور قاعدہ ہے کہ مشبہ فرع ہے مشبہ بہ کی، اس لیے ان کا عمل بھی فرع ہونا چاہیے فعل کے عمل کی، اور فعل کا اصلی جو عمل ہے وہ جزء اول کو رفع دینا ہے اور جزء ثانی کو نصب دینا ہے۔ اس لیے ان کے عمل کو الٹ دیا گیا کہ جزء ثانی کو جزء اول کو اس نے نصب دیا اور جزء ثانی کو رفع دیا۔ اور ان کی خبر جو ہے مذہب اصح پر، جو بصریین کا مذہب ہے، انا کی اور اس کے اخوات کی بنیاد پر مرفوع ہوتی ہے، ابتدا کی بنیاد پر نہیں ہوتی ہے۔ اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے بیان کر چکا۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، کل انشاءاللہ اسی سے متعلق باقی بحث کا بیان کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ رابعہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور شرح جامی بحث اسم کا درس دینے جا رہا ہوں۔ مرفوعات کا بیان چل رہا ہے، اور کل آپ نے اس تعلق سے انا اور اس کے اخوات کی خبر کا بیان پڑھا تھا کہ وہ مرفوعات کی ایک الگ قسم ہے۔ اس سلسلے میں بصریوں اور کوفیوں کا جو اختلاف تھا، اس کا بھی آپ نے تفصیلی تذکرہ سنا تھا۔ آج کے سبق میں انا کی خبر کی تعریف کی گئی ہے اور اس کی تشریح کی گئی ہے۔ آج کے سبق سے متعلق جو عبارت ہے وہ اس طرح ہے کہ ہوا اے خبر انا و اخواتها المسند الى شيء آخر بعد دخول احد هذه الحروف عليهما، فقوله المسند شامل لخبر كان وخبر المبتدا وخبر لا التي لنفي الجنس وغيرها، وبقوله بعد دخول هذه الحروف خرج جميعها عن، والمراد بدخول هذه الحروف عليهما
ورودها علیہما لإیراث اثر فیہما لفظا او معنی فلا ينتقد التعریف بمثل یقوم فی قولنا ان زیدا یقوم ابوہ فإن یقوم ہا ہونا من حیث اسنادہ الی ابوہ لیس مما يدخل علیہ ان بہذا المعنی بل انما دخل علی جملۃ یقوم ابوہ۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آج مصنف ان کی خبر جو مرفوع ہے کی ایک قسم ہے اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ ان اور اس کے اخوات کی خبر کی تعریف یہ ہے کہ جو ان حروف میں سے کسی ایک کے داخل ہونے کے بعد مسند ہو۔ ہذہ الحروف سے پہلے لفظ احد نکال کر شارح نے ایک اعتراض کا جواب دیا ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ مصنف کی عبارت هو المسند بعد دخول هذه الحروف سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان اور اس کے اخوات کی خبر وہ ہے کہ جو ان تمام حروف کے داخل ہونے کے بعد مسند ہو، حالانکہ یہ خلاف واقعہ ہے، اس لیے کہ ان حروف میں سے ہر ایک اپنی اپنی خبر پر داخل ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک کی خبر پر سب داخل ہوتے ہوں، کیونکہ اس میں توارد علل مختلفہ کا محل واحد پر استلزام ہو جائے گا، یا یوں کہیں کہ اس میں علل مختلفہ کا محل واحد پر توارد لازم آئے گا جو ناجائز ہے۔ شارح نے جواب دیا کہ یہاں ہذہ الحروف سے پہلے لفظ احد محذوف ہے جو ہذہ الحروف کی طرف مضاف ہے۔ مصنف کا قول المسند جنس ہے جو مبتدا کی خبر اور کانا اور اس کے اخوات کی خبر، اسی طرح لائے نفی جنس وغیرہ کی خبروں کو شامل ہے، اور بعد دخول ہذہ الحروف یہ فصل ہے، اس سے یہ سب خبریں خارج ہو جائیں گی۔ والمراد بدخول ہذہ الحروف سے شارح نے ایک اعتراض کا جواب دیا ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ مصنف نے خبر ان اور اس کے اخوات کی جو تعریف کی ہے وہ دخول غیر سے معنی نہیں ہے، اس لیے کہ ان زیدا یقوم ابوہ جیسی مثال میں یہ یقوموں پر صادق ہے کہ وہ مسند ہے ان کے داخل ہونے کے بعد، اس لیے یقوموں کو تنہا ان کی خبر کہنا چاہیے، حالانکہ تنہا یقوم ان کی خبر نہیں ہے، خبر تو یقوم ابوہ پورا جملہ ہے۔ اس کا جواب شارح اس عبارت سے دے رہے ہیں۔ جواب کا حاصل یہ ہے کہ دخول سے مراد ہے اثر کرنا، اور مثال مذکور میں ان کا اثر پورے جملہ یقوم ابوہ پر ہے، نہ کہ تنہا یقوموں پر، اور وہ اثر مثال مذکور میں یہ ہے کہ قیام اب کو محقق طور پر زید کے لیے ثابت کیا جائے، اور ظاہر ہے کہ یہ بات تنہا یقوموں سے ظاہر نہیں ہوتی ہے نا۔ اب بعض حضرات نے اس اعتراض کا ایک جواب دیا تھا، شارح اس جواب کا رد کرتے ہیں۔
اور یہ اس طور پر رد کرتے ہیں کہ مسند سے مراد یہ ہے کہ ان حروف کے اسما کی طرف مسند ہو۔ جواب دیا ہے بعض لوگوں نے کیا کہ مسند سے مراد یہ ہے کہ ان حروف کے اسما کی طرف مسند ہو، اور مثال میں مذکور میں یقوموں کے اسناد ابوہو کی طرف ہے، انا کے اسم زیدن کی طرف نہیں ہے۔ شارح اس جواب کو رد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر اس کا یہ مطلب ہے تو پھر بعد دخول حاذی الحروف کی قید بیکار ہے، اس لیے کہ ان حروف کے اسم کی طرف اسناد تو جب ہی ہو سکتی ہے جب یہ داخل ہوں، اور ان کے اسم کا اسم ہونا اور خبر کا خبر ہونا متعین ہو جائے۔ اور آپ نے دخول کا جو مطلب بیان کیا ہے اس کے اعتبار سے تو اس عبارت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کا مقصد تو لفظ دخول ہی سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ بعض حضرات نے اعتراض مذکور کا یہ جواب دیا ہے کہ مسند سے مراد اسم مسند ہے، اور مثال مذکور انا زیدن یقوم ابوہ میں مسند اسم مسند نہیں ہے بلکہ فعل مسند ہے۔ شارح اس جواب کا بھی رد کر رہے ہیں کہ تمہارا یہ جواب ہر جگہ نہیں چلے گا، جہاں خبر جملہ ہو وہاں آپ کو تعویل کرنی پڑے گی، کیونکہ اسم تو مفرد ہوتا ہے اور جملہ مفرد نہیں ہوتا۔ مثلا ان زیدن یقوموں میں یقومو انا کی خبر ہے، حالانکہ وہ اسم نہیں ہے کیونکہ اسم مفرد ہوتا ہے اور یہ فعل فاعل مل کر جملہ ہے۔ یہاں لا محالہ جملہ کو اسم کی تعویل میں کرنا پڑے گا۔ حاصل یہ ہے کہ ان دونوں جوابوں میں تکلف تھا، اس لیے شارح نے ان دونوں جوابات کا رد کر دیا ہے۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی اسی سے متعلق کل ایک حکم کا بیان کیا جائے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ رابعہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور شرح جامی بحث اسم کا درس دینے جا رہا ہوں۔ مرفوعات کے بیان میں انا اور اس کے اخوات کی خبر کا بیان چل رہا ہے۔ آج کے درس سے متعلق جو عبارت ہے وہ اس طرح ہے، وَأَمْرُهُ كَأَمْرِ خَبْرِ الْمُبْتَدَى اے حکمہ کا حکم خبر المبتدا فی اقسامہ من کونہ مفردا وجملة ونکرة ومعرفة وفی احکامہ من کونہ واحدا ومتعددا ومثبتا ومحذوفا وفی شرائطہ من انہ اذا کان جملة فلا بد من عائد ولا يحذف الا اذا علم، والمراد ان امرہ كامرہ بعد ان يصح کونہ خبرا لوجود شرائطہ وانتفاء موانعہ، ولا يلزم من ذلك ان كل ما يصح ان يكون خبرا للمبتدا يصح ان يقع خبرا لباب ان حتى يرد انه يجوز ان يقال اين زيد ومن ابوك، ولا يجوز ان يقال ان اين زيدا وان من اباك الا في تقديمه اليس امره كامر خبر المبتدا في تقديمه فانه
لا يجوز تقديمه على الاسم وقد جاز تقديم الخبر على المبتدا وذلك لأن هذه الحروف فروع على الفعل في العمل فأريد أن يكون عملها فرعيا أيضا، والعمل الفرعي للفعل أن يتقدم المنصوب على المرفوع، والأصل أن يتقدم المرفوع على المنصوبات، فلما عملت العمل الفرعي لم يتصرف في معموليها بتقديم ثانيهما على الأول كما يتصرف في معمول الفعل لنقصانها عن درجة الفعل، إلا أن يكون الخبر صرفا أليس أمره كأمر خبر المبتدا في تقديمه إلا إذا كان صرفا فإن حكمه إذن حكمه في جواز التقديم إذا كان الاسم معرفة نحو قوله تعالى إن إلينا إيابهم، وفي وجوبه إذا كان الاسم نكرة نحو إن من البيان لسحرا وإن من الشعر لحكمة، وذلك لتوسعهم في الظروف ما لا يتوسع في غیرها. یعنی انا وغیرہ کی خبر مبتدا کی خبر کے مشابہ ہے، اور یہ مشابہت احکام میں، اقسام میں، شرائط میں، سارے امور میں ہے. اس کی تفصیل یہ ہے کہ جس طرح مبتدا کی خبر کی قسمیں ہیں اور وہ مفرد، جملہ، نکرہ، معرفہ ہوتی ہے، اسی طرح انا کی خبر کا بھی حال ہے. وہ بھی مفرد ہوتی ہے، جملہ ہوتی ہے، نکرہ ہوتی ہے، معرفہ ہوتی ہے. اور جس طرح مبتدا کی خبر کے احکام ہیں کہ وہ کبھی واحد ہوتی ہے، کبھی متعدد ہوتی ہے، اور کبھی عبارت میں موجود ہوتی ہے اور کبھی محذوف ہوتی ہے، اسی طرح ان حروف کی خبر کا بھی حال ہے. اور انا وغیرہ کی خبر کے لیے بھی وہی شرطیں ہیں جو مبتدا کی خبر کے لیے ہیں. مثلا جب خبر جملہ ہو تو عائد ہونا ضروری ہے، جس سے ان حروف کے اسم کے ساتھ ربط پیدا ہو جائے. جیسے مبتدا کی خبر اگر جملہ ہوتی ہے تو اس میں عائد کا ہونا ضروری ہے، اور یہ عائد بغیر قرینہ کے حذف نہیں کیا جائے گا. والمراد ان امرہ سے ایک اعتراض کا جواب ہے. اعتراض یہ ہے کہ مصنف کی عبارت وَأَمْرُهُ کا امر خبر المبتدا سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس کے اندر مبتدا کی خبر بننے کی صلاحیت ہے وہ انا وغیرہ کی بھی خبر بن سکتی ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. چنانچہ این زید اور من ابو کا کہنا صحیح ہے، اس میں اینا خبر ہے زید کی اور من خبر ہے ابو کا کی، اور یہ بالکل درست ہے. لیکن انا اینا زیدن اور انا من ابا کا کہنا صحیح نہیں ہے. یعنی ان مثالوں میں اینا کو اور من کو انا کی خبر قرار دینا صحیح نہیں ہے، کیونکہ اینا اور من صدارت کلام کو چاہتے ہیں. ان کا مقتضا یہ ہے کہ شروع کلام میں آئیں، اور جب انا کو
ان پر مقدم کر کے اس کی خبر قرار دیں گے تو صدارت باطل ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ انا تحقیق کے لیے ہے، جس سے کلام کی تاکید ہوتی ہے، اور اینا اور من یہ استفہام کے لیے ہیں جو تردد پر دلالت کرتے ہیں۔ اس تضاد کی وجہ سے ان دونوں کے ساتھ انا کا لانا درست نہیں ہے۔ الا فی تقدیم ہی سے جو عبارت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انا وغیرہ کی خبر مبتدا کی خبر کے ساتھ اقسام، احکام، شرائط میں تو مشابہ ہے، لیکن تقدیم کے سلسلے میں مشابہ نہیں ہے۔ مبتدا کی خبر تو مبتدا پر مقدم ہو سکتی ہے، لیکن انا حروف مشبہ بفعل کی خبر انا کے اسم پر مقدم نہیں ہو سکتی، کیونکہ انا حروف کا عمل فعل کے عمل کی فرع ہے، اور عمل فرعی میں ترتیب یہ ہے کہ منصوب پہلے ہوگا اور مرفوع بعد میں ہوگا، اور حروف مشبہ بفعل عامل ضعیف ہیں، لہذا ان کے عمل کی جو ترتیب ہے کہ منصوب پہلے ہو اور مرفوع بعد میں ہو، اگر یہ ترتیب ہے تو یہ عمل کریں گے، ورنہ عمل نہیں کریں گے۔ اور خبر کو مقدم کر دینے میں یہ ترتیب باقی نہیں رہے گی، کیونکہ خبر مرفوع ہوتی ہے، اس کو مقدم کر دیں گے تو مرفوع مقدم اور منصوب مؤخر ہو جائے گا، جو ان کے عمل کو باطل کر دے گا۔ لہذا فعل کے معمولوں میں تو تصرف کیا جا سکتا ہے، خواہ مرفوع پہلے لایا جائے اور منصوب بعد میں، یا اس کا عکس کر دیا جائے، ہر صورت میں وہ عمل کرے گا کیونکہ وہ عامل قوی ہے۔ لیکن انا وغیرہ کے معمولوں میں تصرف نہیں کیا جا سکتا، ان میں جو ترتیب رکھی گئی ہے عمل کے لیے وہ ترتیب ضروری ہے۔ الا ان یکونا ظرفن سے بتا رہے ہیں کہ الا فی تقدیم ہی سے یہ ثابت ہوا تھا کہ حروف مشبہ بفعل کی خبر اگر ان حروف کے اسم پر مقدم کر دی جائے تو یہ حروف عمل نہیں کریں گے۔ اس عبارت سے ایک صورت کو اس قاعدے اور کلیہ سے مستثنا کر رہے ہیں کہ اگر ان حروف کی خبر ظرف ہو تو ان حروف کے اسم پر مقدم ہو سکتی ہے۔ اس کی تقدیم ان حروف کے عمل کو باطل نہیں کرے گی، جیسے انا الینا ایابہم، انا من البیان لسحرا، انا من الشعر لحکمہ۔ ان ساری مثالوں میں الینا، من البیان اور من الشعر یہ خبر واقع ہے اور اسم پر مقدم ہے، مگر ظرف، چونکہ یہ ساری خبریں ظرف ہیں، ظرف ہونے کی وجہ سے یہ تقدیم جائز ہے اور عمل میں مضر نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن الظرف یتوسع فیہ ما لا یتوسع فی غیرہ، کہ ظرف میں وہ وسعت ہوتی ہے جو غیر ظرف میں وسعت نہیں ہوتی۔ اور یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نحویوں کے ہاں جار مجرور کو بھی ظرف کہا جاتا ہے، اور اس لیے مثال ممثل لہو کے عین مطابق ہے۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی کل انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ رابعہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور شرح جامی بحث اسم کا درس دینے جا رہا ہوں۔ مرفوعات کا بیان چل رہا ہے اور اس تعلق سے آج کے سبق سے متعلق جو عبارت ہے وہ اس طرح ہے: خبر لا التی الکائنہ لنفی الجنس
اے لنفی صفته اذ لا رجل قائم مثلا لنفی القیام عن الرجل لا لنفی الرجل نفسه هو المسند الى شيء آخر هذا شامل لخبر المبتدا وخبر ان وكان وغيرها بعد دخولها اي بعد دخول لا فخرج به سائر الاخبار والمراد بدخولها ما عرفت في خبر ان فلا يرد نحو يضرب في لا رجل يضرب ابوه نحو لا غلام رجل صريف وانما عدل عن المثال المشهور وهو قولهم لا رجل في الدار لاحتمال حذف الخبر وجعل في الدار صفة بخلاف ما ذكره لأن غلام رجل معرب منصوب لا يجوز ارتفاع صفته على ما هو الظاهر فيها أي في الدار خبر بعد خبر لا ظرف ظريف ولا حال لأن الظرافة لا يتقيد بالظرف ونحوه وإنما أتى به لئلا يلزم الكذب بنفي ظرافة كل غلام رجل وليكون مثالا لنوع خبرها الظرف وغيره ويحذف خبر لا هذه حذفا كثيرا إذا كان الخبر عاما كالموجود والحاصل لدلالة النفي عليه نحو لا إله إلا الله أي لا إله موجود إلا الله وبنو تميم لا يثبتونه أي لا يظهرون الخبر في اللفظ لأن الحذف عندهم واجب أو المراد أنهم لا يثبتونه أصلا لا لفظا ولا تقديرا فيقولون معنى قولهم لا أهل ولا مال انتفى الأهل والمال فلا يحتاج إلى تقدير خبر وعلى التقديرين يحملون ما يرى خبرا في مثل لا رجل قائم على الصفة دون الخبر. اب یہاں سے مرفوعات کی ایک قسم لائے نفی جنس کی خبر کا بیان کر رہے ہیں. یہ لا انا کے مشابہ ہے، اس واسطے اس کو انا کے بعد بیان کیا، اور وہ مشابہت یہ ہے کہ انا اس بات کی تاکید کے لیے آتا ہے اور یہ لا نفی کی تاکید کے لیے آتا ہے. تاکید میں دونوں کو ایک دوسرے سے مناسبت ہے، اس صورت میں ایک دوسرے کی نظیر ہو گئے، یا یوں کہا جائے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں. ایک اس بات کی تاکید کرتا ہے اور دوسرا نفی کی تاکید کرتا ہے، اور اس بات اور نفی ایک دوسرے کی ضد ہیں، لیکن ایک دوسرے کی ضد ہونا یہ بھی ایک قسم کی مناسبت ہے. اس لیے انا کی خبر کے بعد لائے نفی جنس کی خبر کو بیان کیا. شارح نے لنفی الجنس کے بعد لنفی صفت الجنس نکالا ہے، اور اس کی وجہ بھی بیان کر دی ہے کہ لا دراصل جنس کی نفی نہیں کرتا بلکہ اس کے صفت کی نفی کرتا ہے. مثلا لا رجل فی الدار میں رجل کی نفی مقصود نہیں ہے بلکہ رجل کے استقرار فی الدار کی نفی ہے. اب هو المسند بعد دخولها سے لائے نفی جنس کی خبر کی تعریف کر رہے ہیں. کہتے ہیں
کہ لفظ مسند تو ہر خبر کو شامل ہے، خواہ کسی کی خبر ہو، بعد دخولہا کی قید کے بعد لائے نفی جنس کی خبر کے علاوہ ساری خبریں نکل گئی۔ والمراد بدخولہا، ان وغیرہ کی خبر پر اس سے پہلے جو اعتراض کیا گیا تھا اسی طرح کا اعتراض یہاں بھی وارد ہوتا ہے، اور اعتراض کی تقریر یہ ہے کہ لا رجل یضرب ابوہ میں یضرب پر یہ تعریف صادق آتی ہے کہ وہ لا کے داخل ہونے کے بعد مسند ہے، لہذا اس کو لائے نفی جنس کی خبر کہنا چاہیے، حالانکہ خبر جو ہے یضرب ابوہ پورا جملہ ہے، نہ کہ تنہا یضرب۔ جواب کی تفصیل انا کی خبر کے بیان میں گزر چکی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ دخول سے مراد ہے اثر، لائے نفی جنس کا اثر یضرب ابوہ پورے پر ہے، تنہا یضرب پر نہیں ہے، تو جس پر اثر ہے وہی خبر ہے، اور جو خبر نہیں اس پر لا کا اثر بھی نہیں۔ مثال میں لا غلام رجل ظریف فیہا کہا ہے، اس میں غلامہ رجل مضاف مضاف الیہ مل کر لا کا اسم ہے، اور ظریف خبر اول ہے، فیہا خبر ثانی ہے۔ ظریف کے بعد فیہا کا اضافہ اس واسطے کیا تاکہ خلاف واقعہ لازم نہ آئے، کیونکہ فیہا کے نہ ہونے کی صورت میں مطلب یہ ہوتا کہ کسی مرد کا غلام ظریف نہیں ہے، حالانکہ یہ جھوٹ ہے۔ بہت سے لوگوں کے غلام ظریف ہوتے ہیں، خوش طبع ہوتے ہیں، سبھی بیوقوف اور بدھو ٹائپ کے نہیں ہوتے۔ فیہا کے اضافہ سے یہ خرابی لازم نہیں آئے گی، کیونکہ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ عقل مند غلام گھر میں نہیں ہے، باہر گیا ہے۔ دوسرا فائدہ فیہا کے اضافے سے یہ ہے کہ اس سے لائے نفی جنس کی خبر کی جو دو قسمیں ہیں دونوں کا بیان ہو جا رہا ہے۔ ظریف یہ اس خبر کی مثال ہے جو ظرف نہیں ہے، اور فیہا اس خبر کی مثال ہے جو ظرف ہے۔ انما عدل عن المثال المشہور سے شارح نے ایک اعتراض کا جواب دیا ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ لائے نفی جنس کے خبر کی مشہور مثال لا رجل فی الدار ہے، اس سے عدول کر کے نئی مثال کیوں بیان کی؟ شارح اس عبارت سے عدول کی وجہ بیان کر رہے ہیں کہ مثال مشہور میں خبر کا التباس صفت سے لازم آتا تھا، کیونکہ اس میں احتمال تھا کہ فی الدار کائنن کے متعلق ہو کر رجل کی صفت ہو اور خبر محذوف ہو، تو چونکہ مثال مشہور اپنے ممثل لہو میں نص نہیں ہے، اس لیے اس سے عدول کر کے ایسی مثال بیان کی جس میں خبر کے علاوہ کوئی دوسرا احتمال ہی نہیں ہے۔ وَيُحْذَفُ حَذْفًا كَثِيرًا، کہتے ہیں یہ لائے نفی جنس کی جو خبر ہے یہ اکثر محذوف ہوتی ہے۔ کثیرن سے پہلے حذفن نکال کر شارح نے یہ بتایا ہے کہ یہ موصوف صفت مل کر یحذف فعل کا مفعول مطلق ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ لا کی خبر جب افعال عامہ میں سے ہو تو اس کو کثرت سے حذف کر دیا جاتا ہے، کیونکہ لائے نفی کے لیے ضروری ہے کہ کوئی شے ہو جس کی نفی کی جائے، ورنہ نفی کا تحقق نہیں ہوگا۔ تو چونکہ نفی منفی پر دلالت کرتی ہے، اس لیے اگر ذکر نہ بھی کریں تب بھی کوئی حرج نہیں، جیسے لا الہ الا اللہ، یہاں لا کی خبر موجود محذوف ہے۔
وہ بنو تمیم لا یثبتونہ کی جو عبارت ہے، اس عبارت کے دو مطلب ہیں۔ بنو تمیم لائے نفی جنس کے خبر کو تو مانتے ہیں لیکن لفظوں میں ظاہر نہیں کرتے، بلکہ ان کے نزدیک اس کی خبر کا حذف واجب ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہوا کہ خبر ہے مگر عبارت میں وہ خبر آ نہیں سکتی، اس کا حذف واجب ہے۔ دوسرا مطلب اس عبارت کا یہ ہے کہ وہ لوگ یعنی بنو تمیم لائے نفی جنس کی خبر کا وجود ہی تسلیم نہیں کرتے، نہ عبارت میں نہ تقدیر میں، اور کہتے ہیں کہ لائے نفی جنس دراصل اس میں فعل ہے جس کا معنی ہے انتفاع، اس وجہ سے اس کا اسم بمنزلہ فاعل کے ہے اور جس فاعل کے ساتھ مل کے وہ پورا ہو جائے گا، خبر کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ لیکن ایسی صورت میں اعتراض ہوتا ہے کہ بہت سے مقامات ایسے ہیں جہاں لا کی خبر لفظوں میں موجود ہے، وہاں آپ کیا تعویل کریں گے؟ جیسے لا رجل قائم، یہاں قائم لائے نفی جنس کی خبر ہے۔ اس قسم کی مثالوں کا بنو تمیم یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ خبر نہیں ہے بلکہ صفت ہے۔ پھر اعتراض ہوتا ہے کہ صفت اور موصوف کا اعراب یکساں ہونا چاہیے، اور یہاں رجل پر نصب ہے اور قائم پر رفع ہے۔ اس کا جواب بنو تمیم یہ دیتے ہیں کہ قائم رجل کی صفت محل کے اعتبار سے ہے اور رجل محلن مرفوع ہے کیونکہ مبتدا کی جگہ میں ہے۔ لیکن ان تمام تعویلوں کے باوجود بنو تمیم کی بات دل کو نہیں لگتی، اس لیے کہ اگر یہ لا اس میں فعل کے معنی میں ہے تو اس کے بعد رفع آنا چاہیے، نصب کیوں آتا ہے؟ خیر، آج کے سبق میں اتنا ہی۔ مرفوعات کی ایک قسم لائے نفی جنس کی خبر کا بیان ختم ہوا۔ کل کے سبق میں انشاءاللہ مرفوع کی ایک اور قسم کا بیان ہوگا۔